السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عافیت سے ہوں گی. آج ہماری مختصر سی گفتگو کا عنوان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے پیارے سسٹرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی. آج ہماری مختصر سی گفتگو کا عنوان ہے دعا کی اہمیت. چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں دعا کا مطلب کہ دعا کہتے کس کو ہے. عربی زبان میں کرنے کو مانگنے کرتے ہیں تو دو چیزیں مانگتے ہیں. یا تو ہم اپنے فائدے کی چیز مانگتے ہیں یا کسی نقصان دہ چیز سے پناہ طلب کرتے ہیں. اسی کو دعا کہتے ہیں. دعا کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ. دعا عبادت ہی ہے. دعا سب سے بڑی عبادت ہے. اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں. مسلمان کا ہتھیار دعا ہے. ہر عبادت کا ایک وقت ہے. جس طرح ہم بہت سی عبادتیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، قرآن کی تلاوت سب کا اپنا اپنا وقت ہے. جس طرح ہم 5 وقت کی نماز ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ کے درمیان ادا کرتے ہیں، اسی طرح فرض روزے ماہ رمضان میں ادا کرنا، زکوٰۃ سال بھر میں دینا. لیکن دعا کے لیے کوئی مصنون وقت مقرر نہیں. ہم سفر میں ہوں یا پھر گھر میں ہی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب چاہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. ہمارے دین میں دعا کی بہت اہمیت ہے. قرآن مجید کا آغاز دعا سے ہے اور قرآن مجید کا اختتام بھی دعا سے ہے. قرآن مجید کی پہلا سورہ فاتحہ دعا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اسی طرح قرآن شریف کی آخری سورہ ناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اے نبی کہہ دیجئے میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، ہر شیطان کے وسوسے سے، ہر خناس کے وسوسے سے. اس سے ہمیں دعا کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. دعا کی اہمیت بہت گہری اور خوبصورت ہے. یہ بندے اور اللہ کے درمیان سیدھا رابطہ ہے. یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں. ہم جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں. کوئی بھی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے. دعا میں اتنی طاقت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں دعاؤں کا اہتمام کریں. سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے. اس آیت کریمہ سے ہمیں 3 بات معلوم ہوتی ہے. پہلی بات، دعا عبادت ہے. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ سے دعا کرو تو خالص اللہ سے دعا کرو، اخلاص
کے ساتھ عبادت اور اطاعت کو خالص کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ صرف مجھ سے دعا مانگو، جو تم چاہو مانگو میں عطا کروں گا۔ اس لوگوں سے مانگے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہرگز معاف نہیں کرتے۔ مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث قدسی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، اس لیے مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ میرے بندو تم سب کے سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، لہٰذا مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں ہی سب کے سب گناہ معاف کرتا ہوں، تو مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ دنیا میں انسان کی 3 ہی بیسک چیزیں ہوتی ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان۔ اس لیے فقیر اور محتاج بندے کا فرض ہے کہ وہ اپنی ضرورت حاجت کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارے اور صرف اسی سے فریاد التجا کرے، کیونکہ یہ دعا اور فریاد اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ دعا کریں ہم، اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے۔ دعا بہت اہم چیز ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بندہ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو خالی نہیں لوٹاتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر خوف اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر خوف اور خضوع دعا میں اختیار کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3865 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ربکم حی کریم، بے شک تمہارا رب حیا والا کرم والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب حی بڑا باحیا شرمیلا اور کریم ہے، اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ انہیں خالی یا نامراد لوٹا دے۔ یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، ہمیں 3 چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کوئی ایک چیز ضرور دیتے ہیں۔ یعنی صالح مومن کی دعا خالی نہیں جاتی، یا تو دنیا ہی میں قبول ہو جاتی ہے، یا تو اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی طرف آنے والی مصیبت، پریشانیوں اور اس کے گناہ کو اس دعا کے ذریعے معاف کر دیتے ہیں، یا پھر آخرت میں اس کا بہترین بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنے والے مومن بندے بہت پسند ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں 1 بار 2 بار، پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ آج ہمارے اوپر تھوڑی سی مصیبت پریشانی آ جائے تو ہم کہنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہی کیوں آزمائش میں ڈال رہا ہے؟ وہ اس لیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ ہمیں آزمائے کہ میرے بندے اس آزمائش میں صبر کرتے ہیں یا نہیں۔ ہر مصیبت اور پریشانیوں میں صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اہل ایمان کے لیے مایوسی کفر ہے۔ جب بھی ہمیں اپنی پریشانیاں زیادہ لگنے لگیں تو قرآن مجید میں بہت سے سورہ انبیاء میں بہت سے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی اپنی مصیبت پریشانیوں میں دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ قرآن شریف میں حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں آپ علیہ السلام کو آزمائشوں میں ڈالا گیا جن میں صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو مال، دولت اور اولاد سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں آپ علیہ السلام سے سب چیزیں یعنی ساری نعمتیں لے لی، یہاں تک کہ آپ کی بیوی بھی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اس وقت بھی آپ علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ ایوب علیہ السلام جسمانی صحت اور بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ 18 سال کی آزمائشوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، پھر جا کر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو صحت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
مال اور اولاد دوگنا عطا فرمائے۔ اسی طرح مچھلی والے نبی سے مراد حضرت یونس علیہ کی دھمکی دے کر اللہ کے حکم کے بغیر وہاں سے چلے گئے، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کا لقمہ بنا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں گر گئے، پہلا رات کا اندھیرا، دوسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک، اللہ تعالیٰ کی معافی بھی ہو گئی۔ ہمیں بھی چاہیے جب ہم مشکل پریشانیوں میں ہوں، ہمیں چاہیے کہ جب ہم مشکل پریشانیوں میں ہوں تو اسی طرح دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو بھی مومن بندے ہمیں اس طرح مصیبت پریشانیوں میں پکاریں گے، ہم اسے اس مصیبت سے نجات دیں گے۔ قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کا اہتمام کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا، ڈر اور خوف سے رب کو پکارنا اور اس کے سامنے عاجزی اور خضوع اور خضوع کا اظہار کرنا۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بڑا بد نصیب، بڑا گھمنڈی ہے وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ نہ پھیلائے۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث 3373 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور انسان کی یہ حالت ہے کہ اس سے مانگو تو وہ روٹھ جاتا ہے۔ آج ہماری زندگی میں دعا کہاں ہے؟ ہم کتنی بار اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، بیماری میں ہاتھ اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شفا دے دے، تنگ دستی ہو تو اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں، اور خوشحالی میں ہو تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نہ اٹھائیں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد کریں اور اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جب ہم اپنے اچھے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو ہمارے برے دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کریں گے۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، جہاں مشکل پریشانیاں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، طرح طرح سے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں، روزہ عبادتوں کو قبول فرمائے، ہم سبھی کو اپنی زندگی میں دعاؤں کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر رکھے، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ میں بھی خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین یا تقبل رب لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔